अमन नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अजीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं आज की शब मोहब्बत के लिए, फाका जलाल और बुजुर्गी के लिए। खुदा कितना हमें प्यार करता है और खुदा के जलाल के साथ हम जिंदगी पाते हैं। मेरे अजीज़ों, जो खुदा को भूल जाते हैं वो जिंदगी नहीं बल्कि वो जल्द वापस बुलाए जाते हैं। वो भूसी की मानद होते हैं, जब आंधी आती है तो भूसा उग जाता है। आज हमें गौर करनी है कि ताकि हम अपने खुदा को जलाल दें। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे याकूब का ख़त, उसका 3 बाब है कि याकूब हमें क्या फरमाता और लिखता है। याकूब के ख़त में लिखा है, ए भाइयों, 3 बाब उसकी पहली आयत है, ए भाइयों, तुम में बहुत से उस्ताद न बने, क्योंकि जो ज़्यादा उस्ताद बनते हैं वो ज़्यादा सजा पाएंगे। इसलिए कि हम सब के सब अक्सर कुतार करते हैं। हम अक्सर कुतार करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में कुतार ना करे। वो सारे बदन को भी काबू रख सकता है। जब हम अपने बदन को काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम देते हैं तो उनके सारे बदन को ये थमा सकते हैं। देखो जहाज कितनी गर्जा तेज हवाओं में चलाए जाते हैं, तो एक छोटी सी नहायत पतवार है जो मालिक की मर्जी के मुताबिक बनाए जाते हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, ज़्यादा बातों को तो मैं यहाँ से बयान नहीं करता। मैं एक बात को बयान करूँगा। मेरे भाई, मेरे अजीज़, कलाम मुक़द्दस के अंदर सबसे पहली बात याकूब लिख रहा है, ऐ भाइयों, तुम ज़्यादा उस्ताद न बनो। जो ज़्यादा उस्ताद बनते हैं वो ज़्यादा सजा पाएंगे। क्यों? हम बातों में ज़्यादा कुतार करते हैं। बातें बहुत सारी करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में कुतार न करे। मेरे अज़ीज़ों, में यीशु मसीह के बारे में सुन रहा था यूहन्ना के इंजील से कि जब यीशु के भाइयों ने उसे न जाना, न पहचाना, यीशु को न कबूल किया और यीशु को कह रहे हैं कि तुम वहाँ को चले जाओ ताकि तेरे शागिर्द भी तुझे देखें कि कैसे काम करता है। आज हमने गौर करनी है कि यीशु के भाइयों ने नहीं यीशु को पहचाना और उसके कामों पर यकीन नहीं किया। फिर यीशु मसीह कह रहा है कि जो मेरे हैं उनको मैं जानता हूँ, वो मुझ पर ईमान ला चुके हैं, और जो मेरे नहीं वो खुदा से दूर हैं, लेकिन उनको भी वापस लाना जरूरी है।
میں ان کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم بھی اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں، توجہ کریں، خیال کریں۔ وقت جلد آ رہا ہے۔ یہ سال پھر میں بتانے والا ہوں، یہ سال جو ہے مصیبتوں کا شروع ہے، اور آخری مرحلہ میں، آخری دنوں میں پھر اس سال کے اندر بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ آج ہم اپنی زندگی پر غور کر لیں تاکہ ہم اپنی زبان کو اپنی کنٹرول میں کریں، اپنے بدن کو اپنے قابو میں کریں، تاکہ جب ہم ایک چھوٹی سی پتوار کی طرف دیکھتے ہیں، یہ ماضی کی مرضی کے مطابق ہے۔ جب گھوڑے کو قابو میں کرنا ہے تو اس کے منہ میں لگام دیتے ہیں۔ ہمارے لیے کلام مقدس جو ہے، یہ لگام کا اس سے زیادہ لگام کا کام کرتا ہے، کیونکہ کلام جو ہے وہ ہمیں ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے برے منصوبے سے، ہر طرح کے برے ارادے سے وہ بچا رہا ہے۔ تو جب ہمارے اندر خدا کا کلام ہوگا، پھر ہم خدا کے کلام کے وسیلہ سے ڈرتے، کانپتے، ہاتھ ہلاتے اس کی بارگاہ میں رہیں گے۔ میرے عزیزو، گھوڑے کو لگام کا ڈر ہوتا ہے، ہمیں کلام خدا کا ڈر ہوگا۔ جب کلام خدا کا ڈر، کلام خدا کا خوف، کلام خدا کی خوبی ہمارے اندر ہوگی، تو پھر ہم اس کے ڈر کی وسیلہ سے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس کی وسیلہ سے ہم خدا کو یا خدا کے لوگوں کو یا خدا کے کلام کو ہم اپنی زندگی سے پیچھے کریں اور اپنے آپ کو آگے کریں۔ نہیں میرے بھائی، سب سے کلام بڑھ کر ہے۔ خدا نے کلام کو زیادہ ملکیت، اہمیت دی ہے، کیونکہ کلام مقدس جو ہے یہ معتبر ہے، سب چیزوں سے زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ آج ہم بھی کلام مقدس کو اپنی زندگی کے اندر اہمیت دیں گے، تو اس کو جان لیں گے، اس کو پہچان لیں گے، اس کے ساتھ ہماری رفاقت ہوگی، اس کو ہم اپنی زندگی سے زیادہ آگے رکھیں گے، تو پھر برکت ملے گی۔ نہیں تو کلام مقدس کے اندر، اے بھائیو، تم زیادہ استاد نہ بنو۔ جو زیادہ استاد بنتے ہیں وہ زیادہ سزا پائیں گے۔ میرے عزیزو، ایک وقت تھا، اس وقت خدا خادموں کو، نبیوں کو، جو پاسبان تھے، ان کو بلا لیتا تھا ہر سال کے ساتھ۔ تو جب ان کو بلایا جاتا تھا تو ان سے حساب لیا جاتا تھا۔ خدا نے وہ پردہ ایک الگ بنایا ہوا تھا، اس پردہ کے اندر ان کو بلایا جاتا تھا، اور جب خدا اسے پردہ کے اندر بلاتا تھا تو اس کی ٹانگ کے ساتھ رسی باندھی ہوتی تھی، اور اس رسی کے ساتھ ایک گھنگرو باندھا تھا۔ گھنگرو جب تک وہ بندہ، نبی، پاسبان
کوئی بھی خادم خدا کا منصور زندہ ہوتا تھا تو وہ اسے رسی کو ہلاتا تھا تاکہ خدا اس سے حساب لیتا تھا، اور جب اسی وقت حساب پورا نہیں دیتا تھا تو اسے مکمل طور پہ اس کی جان لے لی جاتی، کیونکہ اس کے وہاں پہ کوئی دغا بازی، کوئی حرکت، کوئی ایسا وجود نہیں رہ سکتا تھا، تاکہ وہ خدا کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اور جب اس کی زندگی کے اندر یہ منصوبہ کہ وہ باتوں میں ناکام نکلا تو اس کی اسی وقت ڈیتھ ہو جاتی تھی، اسی وقت اسی رسی کو جو گھنگرو بجاتا تھا، ہلاتا تھا رسی کو، تو وہ جب بند ہو جاتی تھی تو پھر اسے رسی کو کھینچ کر واپس اسے لے جاتے تھے۔ آج ہم نے غور کرنی ہے، خدا نے پھر اس پردہ کو الگ کر دیا اور خدا نے کہا کہ کوئی خادم ہے، کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی بھی شخص جو خدا کے حضور اپنے آپ کو لے کر آنا والا ہے، جن کو میں نے چنا ہے، ان کا اینڈ پہ حساب ہوگا، اور جو خادم ہیں میرے عزیزو، میرے جیسے، میں دوسرے کو کیوں برا کہوں، جو پالوس رسول کو کیسا خادم تھا، پالوس رسول کی طرف دیکھیے، اس نے کتنی خدمت کی، اور دوسرا مسیح بنا، اور اس نے مسیح بن کر دکھایا۔ آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، اور میرے جیسے، میں اپنے آپ کو تو بالکل نالائق، برا انسان، جس کو خدا نے دھوڑے سے اٹھایا، کچرے سے اٹھایا، گٹروں سے نکالا اور دھویا، صاف کیا اور تخت پہ بٹھایا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، پھر بھی میں گر جاتا ہوں، پھر بھی میں گر جاتا ہوں، اور پالوس رسول ایسا نہیں گرا تھا، پالوس رسول ایسا نہیں گرا تھا، لیکن آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، میری زندگی کے اندر کیا میں نے بویا ہے؟ جب تک ہم اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتے تو ہم زیادہ سزا پائیں گے۔ اس سزا سے بچنے کے لیے ہم اپنی زندگی کے اندر خدا کے کلام کو زیادہ اہمیت دیں، وہ ہماری زندگی کو بچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اپنے اندر خدا کے کلام کو رکھ لیں، تیرا کلام میری راہوں کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے۔ آج زندگی کو بدلیں، ارادہ کو بدلیں، اور زیادہ استاد نہ بنیں۔ آج ہم اپنی زندگی کے اندر استاد بنیں، لیکن باتوں میں خطا نہ کریں۔ اپنی زندگی کے اندر اس زبان پر، چھوٹی سی پتوار پر، مانجی کی موادی جس
कमाते हैं उस पर कंट्रोल करेंगे, तो तब हम खुदा के हसूर उस बादशाही के वारिस बनेंगे। मेरे अजीजों, जबकि खुदा अपने मंसूब को, अपने खादमों को बुलाएगा, तो जब पूरा नहीं उतरेगा तो फिर उनके गले में चक्की का पाट डाल दिया जाएगा और उस तय गड़ा के अंदर गिराया जाएगा, ताकि ये जल्दी से ऊपर ना आ जाए, जल्दी से ऊपर ना आ जाए। आज हमें जरूरत है उस तयगड़ा से बचने के लिए अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपनी पतवार को, अपनी छोटी सी मांझी जो ज़बान है, जिसको दुनिया दायरा के अंदर हर चीज पर कंट्रोल हो सकता है, लेकिन छोटी सी ज़बान पर जो कंट्रोल नहीं कर सकते, बातों में खुदा करते हैं, वो अपनी जिंदगी को खुदावन के लिए तैयार करें और अपनी ज़बान पर खुदा का तपाया हुआ कलाम रख लें। खुदा का तपाया हुआ कलाम जब अपनी जिंदगी पर रख लेते हैं, तो यकीनन हरगिज उस पताल के नीचे नहीं, तयगड़ा के अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि आसमान की बादशाही के वारिस हो जाएंगे। हालेलुया। आज हम आसमान की बादशाही के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, और थोड़े हैं, ज्यादा उस्ताद और बादशाह के बेटे बाहर अंधेरे में खड़े किए जाएंगे। उस अंधेरे को आज हम रोशनी में ले आए। ऐसा न हो कि उस वक्त हमें शर्मिंदगी उठाना पड़े। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के ताबिया करें, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के जिंदा पाक और मुक़द्दस कलाम के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए, आज की बीमारों के लिए, मुल्क के लिए, हाकिमों के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। खुदा बाप अपनी पाकुल को भेजे, अपना जख्मी हाथ बढ़ा और बरकत दे, तमाम कमजोरियों को दूर कर, पाक रूह से भर। यीशु नासरी में तेरा शुक्र गुजार हूँ, मेरी दुआ को सुन कबूल कर, अपने जलाल के लिए बेदार कर, बरकत दे, कुव्वत से मामूद कर। यीशु नासरी, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया ना आसमान के तले मुस्लिमीन के ऊपर। आज का कलाम मेरे लिए और मेरे घराने के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरे काम के लिए, मेरे मुल्क के लिए, मेरे मुल्क के हाकिमों के लिए बाप आसमानी अपनी पात्र को भेज। आज के कलाम के वसीला बरकत दे। जो सुनने वाले लोग हैं वो सुनकर अपनी जिंदगी को खुदावंद तेरे ताबियाकार से और तेरे सुंदर कदमों में छुपे, और तेरी हमदो सना, तेरी सुताइश, तेरी मदद सिराई कर, और तेरे नाम को ऊंचा करें, अगवाई दें। आज का तेरे हसूर चुकना बाखूर की मानंद है। रहा में रहा कि ये खुद की खुदा में तेरा शुक्र गुजार। मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी काम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ
میرے گھرانے کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، عزیز کارے کے ساتھ ہو، اپنی پناہ اپنی لپیٹ میں رکھو، اور جو خداوند وقت بے دینی کا آ چکا تو خداوند اس کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا، تاکہ خداوند وہ لوگ سمجھیں، تبدیل ہو جائیں، ارادے بدلیں، منصوبے چینج ہو جائیں۔ خداوند تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، تو یہی چاہتا ہے کہ توبہ تک نوبت پہنچے اور زندگیاں بچ جائیں، ہلاک نہ ہوں۔ اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے، آج کا تیرے حضور چکنا بخور کی مانند ٹھہرے، قوموں قبیلوں کے خدا میں تیرا شکر گزار ہوں۔ میری دعا کو سن، جو اس دعا کو بڑی ایمان کے ساتھ سنیں، وہ برکت پائے، شفا پائے، اور اس کے لیے رزق کا دروازہ کھلے، اور ان کی جو بھی پریشانی ہے، مصیبت ہے، یسوع تیرے نام کے وسیلہ جائے۔ میرے زندہ آسمانی باپ، میں ان بیماروں کو تیرے مسئلہ پر لاتا ہوں جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تمہیں جواب نہیں دیتا بلکہ تو شفا دیتا۔ شفا کا منبع تو ہی ہے، شفا تیرے مار کھانے سے ہے، جتنے تمہیں کوڑے کھائے اتنی بیماریوں کو تمہیں ڈانٹ دیا۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں ساری محبت کے لیے، رفاقت کے لیے، جلال اور بزرگی کے لیے، آج کے خوبصورت دن کے لیے تیرا شکر گزار۔ باپ آسمانی تو اپنا ہاتھ ابھرا اور برکت دے، میرے ملک کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے گورنمنٹ کے ساتھ رہنا، حاکموں کے ساتھ رہنا، ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا، اداروں کے ساتھ رہنا، اپنی پناہ اپنی لپیٹ میں رکھنا۔ ان بیٹیوں کو میں تیرے مصیبہ پر لاتا ہوں، جو بیٹیاں بے اولاد ہیں، ان کو اولاد جیسی میراث دے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر خوشی کے اونچے دن دیکھیں اور تیری شکر گزاری کریں۔ وہ جوڑے تجھے آ کر سجدہ کریں اور تیرے حضور جھکیں اور تیرے نام کی ستائش کریں۔ خداوند تو میری دعا کو سن، اور جو بڑی ایمان کے ساتھ اس دعا کو سنے، شفا، رہائی، نجات، زندگی پائے، اور سارا جلال، ساری عزت تجھے ملے۔ تو ہی عزت، جلال اور بزرگی کے لائق ہے۔ بڑی برکت دے، دعا کو سن، قبول کر، آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانند ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق کی یعقوب کی خدا میں تیرا شکر کروں، قوموں قبیلوں کی خدا میں تیرا شکر گزار ہوں۔ میری منت کو سن، میری دعا کو سن، باپ آسمانی جتنے میرے ساتھ مسیحیت پر موجود لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو، میری قوم کے ساتھ ہو، میرے ملک کے ساتھ ہو، حاکموں کے ساتھ ہو، پاک فوج کے ساتھ ہو، میرے ملک کے اداروں کے ساتھ ہو۔ تمام خطرے خوف سے بچانا، ابلیس کے منصوبوں کو بند کرنا، سارا جلال، ساری عزت تجھے دے سکوں، تو ہی جلال کا بارہ ہوا ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں، بڑی برکت دے، دعا کو سن، قبول کر، مسیح یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریکوں، اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسا آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنی قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا، برائی سے بچا، تیرے بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح کی رفاقت افضلی کا تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، عادت شمار پر مقصد لوگوں